قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا ثلاثا نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے نظریات حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ کئی فرقے کئی گروہ ان کے اندر بن گئے تھے، جن میں سے کئیوں کا تذکرہ الگ الگ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حق پر ان میں سے صرف ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہے کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں کا عقیدہ نظریہ صحیح تھا، حق پر تھا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک انسانی روپ دھار کر انسانی شباہت میں انسانی شکل میں دنیا میں آ گئے ہیں، اور کچھ وقت دنیا میں گزار کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر دنیا سے چلے گئے۔ اور قرآن پاک میں ان کا بھی تذکرہ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ یہی در حقیقت اللہ ہیں، تو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ان کی رد کی ہے اور ان کو کافر کہا ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، اور انہوں نے غلط عقیدہ غلط نظریہ اپنایا ہے۔ اور دوسرے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور شرک جب بھی انسانوں میں آتا ہے یک بار نہیں آتا، بلکہ بڑی تدریج سے آتا ہے، ترتیب سے آتا ہے۔ شروع میں وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹے کے لفظ کو محبوب کے معنی میں استعمال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جیسے ہر آدمی کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام محبوب ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ آگے دو قسم بن گئیں، دو حصوں میں مزید یہ گروہ تقسیم ہو گیا۔ کچھ کا خیال یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ کے نسبی اور صلبی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، اور اللہ کا بیٹا اللہ ہوگا، تو اس طرح سے وہ اللہ ایک واسطے سے، بیٹا ہونے کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے اور اللہ کا حقیقی بیٹا مانتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان کی بھی رد کی گئی ہے کہ یہود کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، تو ان کی بھی رد کر دی گئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں اور ان کے خیالات ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صلبی اور نسبی بیٹے تو نہیں ہیں،
لیکن اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جیسے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، لے پالک بیٹا کہتے ہیں، کسی سے بچہ لے کر اس کو پال لیا تو بیٹوں کی طرح اس کو رکھ لیا۔ تو کچھ کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہاں پر بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے بیٹا ہونا، اولاد ہونا، یہ بھی اللہ کی شایان شان نہیں ہے، تو کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا یہ بھی اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ عام طور پر جو شخص بے اولاد ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں کیا کروں گا، بڑھاپے میں میرا کوئی نہ کوئی آسرا ہونا چاہیے، کوئی سہارا ہونا چاہیے، چنانچہ وہ کسی سے بچہ مانگ کر اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، بیٹوں کی طرح پرورش کرتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں اپنے محتاج ہونے کا خطرہ ہونا، خدشہ ہونا، یہ محتاجگی کی باتیں ہیں، احتیاج کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے احتیاج سے پاک اور بالا تر ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور ایک گروہ جس کا یہاں پر تذکرہ ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ لوگ وہ تھے جو تین خدا مانتے تھے، اقالیم ثلاثہ، اور تین خدا بھی، تین اللہ بھی بڑے عجیب طریقے سے مانتے تھے۔ ایک باپ یعنی خود اللہ تعالیٰ، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس۔ روح القدس قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو گویا کہ اللہ اور عیسیٰ اور اسی طرح روح القدس، جبریل، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تین میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تین میں ایک، ایک میں تین، یہ ان کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ اور نظریہ ہے، نہ روایت کے موافق ہے نہ عقل کے موافق ہے۔ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی اور نقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو بہرحال جب انسان کفر و شرک میں جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ پھر اس کے پیچھے نہیں رکھتا۔ تو بہرحال یہ کئی گروہ ہیں جن میں سے ایک ایک کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ہے، اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ غلو نہ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانو، چنانچہ اس سے تجاوز کرو گے تو یہ غلو ہوگا۔ غلو دین میں درست اور صحیح نہیں ہے، مبالغہ کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میرے مزار کو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور الحمدللہ اس امت میں اس کا پورا اہتمام ہے کہ اس کا شائبہ بھی وہاں پر پیدا نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو اور اسی طرح آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بزرگ شخصیات، جو ان کا احترام ہے جس حد تک ہے اس کو اسی حد میں رکھنا چاہیے، نہ اس سے کم کرنا چاہیے نہ اس سے بڑھانا چاہیے۔ تو افراط و تفریط اس کو کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مناسب اور درست نہیں ہیں۔ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، انتہو خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، باز رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ظاہر ہے اگر تین مانو گے شرک ہوگا، آخرت میں بربادی ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی بات مان لو گے آخرت سنور جائے گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ وہ اولاد سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں البتہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس اللہ کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی کرنے کے اعتبار سے کافی ہیں، اللہ کو مزید کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔